اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ السلام علیکم ویورس، آج ہم عبداللہ شاہ غازی کی مزار پر ہیں ویورس، اور آج ہم یہاں پر آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پورا ولاگ دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ویورس آپ کو تمام مناظر دکھائیں گے، آپ ویورس لازمی دیکھنا، ٹھیک ہے ویورس؟ چلتے ہیں آگے۔ ویورس آج ہم اس ولاگ میں جس سید زادے اور پاک ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ 98 ہجری میں حضرت نفس زکیہ کے ہاں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کے شجرہ مبارک سے ثابت ہے کہ آپ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ آپ حسنی حسینی ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، اور آپ کے والد بزرگوار حضرت امام حسن علیہ السلام میں سے ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار کے زیر سایہ حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث مبارکہ پر مکمل عبور تھا، اور بعض جگہ تو لکھا گیا کہ آپ بہت بڑے محدث بھی ہیں۔ بنو امیہ کی حکومت زوال پذیر ہو چکی تھی جب 138 ہجری میں آپ کے والد گرامی نے علوی خلافت کی تحریک شروع کی۔ مدینہ منورہ سے اپنے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کو اس زمن میں بصرہ روانہ کیا تھا۔ اس زمانے میں سادات کے ساتھ انتہائی ظلم و ستم کا رویہ روا رکھا گیا تھا۔ اس ظلم کے کئی ایک واقعات مشہور ہیں، جن میں سے ایک واقعہ ابراہیم کا ہے جب آپ کو زندہ دیوار میں چن دیا گیا بے دردی کے ساتھ۔ یہ دیوار آج بھی بغداد میں مشہور ہے۔ آپ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھے۔ عبداللہ شاہ غازی کو آپ کے والد نے اپنے بھائی ابراہیم کے پاس بصرہ بھیجا۔ وہاں سے ہوتے ہوئے آپ سندھ کی دھرتی پر تشریف لائے۔ سندھ کی دھرتی پر اس دور حکومت میں منصور کی حکومت تھی، اور وہ سادات کے خلاف تھے۔ سادات کے ساتھ بہت ان کی خلاف ورزی تھی۔ آپ عبداللہ شاہ غازی اسلام کی تبلیغ کی غرض سے سندھ تشریف لائے تھے کہ آپ علوی خلافت کے نقیب کی حیثیت سے بھی تشریف لائے۔ آپ کے آنے پر یہاں کے لوگوں نے سادات کی حیثیت کی وجہ سے قابل عزت و احترام کے ساتھ استقبال کیا۔ آپ نے 12 سال تک اسلام کی تبلیغ میں سرگرم رہے اور آبادی کے سینکڑوں لوگوں کو مشرف اسلام کیا۔ یہ تو کہانی ہے ظاہری حالات کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حسنی حسینی اور حضرت علی علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے بے شمار فیوز و برکات سے بھرے ہوئے تھے، اور لوگوں کو بھی اس سے سیراب کیا۔ ان کی باطنی زندگی پر آج تک کسی نے کچھ نہیں لکھا۔ یہ بہت پہلے کے اولیاء اکرام میں سے ہیں۔ ان کا مزار پر انوار منبع ولایت بنا ہوا ہے۔ یہ ایسے تو نہیں
یہ سب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مرون منت ہے، یہی اسی کا منبع ہے۔ یہ کسی نے نہیں لکھا کہ جو امانت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سینہ بسینہ چلی وہ ان کے حصے میں نہیں آتی، اور شہادت ان کے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے تمام خاندان نے شہادت نوش کی، خود آپ نے بھی شہادت کا مرتبہ پایا۔ اپنی جان سے بڑھ کر کیا ہے جو اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ یہ شہادت خفی بھی ہے، جب وہ شہید ہوئے تو راہ حق میں شہید ہوئے۔ گورنر سندھ منصور نے جب دیکھا کہ عباسی حکومت کے خلاف آپ کے والد اور چاچا کام کر رہے ہیں، تو جب وہ شہید ہو گئے تو آپ کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے گئے، لیکن وزیر نے ساتھ دیا حضرت عبداللہ شاہ غازی کا، اور آپ کو سہیلی پٹی پر راجہ کے ہاں مہمان کے طور پر ٹھہرایا۔ وہاں پر آپ نے 10 سال گزارے اور اسلام کی تبلیغ جاری رکھی اور سینکڑوں کو مسلمان کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ منصور نے اس کو وزارت سے ہٹا دیا اور اپنا نیا وزیر مقرر کیا، جو کہ انتہائی، لیکن عبداللہ شاہ غازی کے ساتھ پہلے والے وزیر نے ساتھ دیا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور ان کو اپنی حفاظت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہے، کیونکہ جو کام اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ لگایا تھا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام اسباب بھی پیدا کیے تاکہ وہ کام مکمل ہو جائے، اور وقت کے وزیر کو بھی آپ کے لیے مقرر کیا تاکہ آپ کی وہ حفاظت کریں۔ تو نیا وزیر جو مقرر ہوا تو وہ ساز و سامان جنگی کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوئے۔ جب آپ ساحل سندھ کے کنارے پر تھے تو جنگ آپ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ آپ مسلمانوں کے دشمن نہیں تھے، لیکن انہوں نے جب زیادہ زیادتی کی تو آپ نے بھی اپنے مریدین کو کہا کہ جنگ شروع کر دی، جس میں آپ کو ایک نامعلوم نے زخمی کر دیا، جو کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 151 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا، اور جیسے ہی آپ کا وصال ہوا تو آپ کے مریدین نے فوراً آپ کو چھپا لیا تاکہ وہ آپ کی جسد خاکی کا کسی قسم کی بے حرمتی نہ کریں، کیونکہ مریدین جو ہیں وہ اپنے مرشد کی طبیعت کو بہتر سمجھتے ہیں اور ان کی خدمت گزار تھے، اس لیے انہوں نے ان کو بہت ہی آسانی کے ساتھ ایک پہاڑی کی چوٹی پر لے گئے اور وہاں پر ان کو دفنا دیا۔ ویورز، اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کی بدولت ہی آج اسلام دنیا میں ہے، اور انہوں نے اپنی قربانیاں دے کر اسلام کو زندہ رکھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل کی ہمیشہ تعظیم کرنا، اور جو تعظیم نہیں کرتے ان سے سلام نہیں کرنا۔ اسی کے ساتھ ویور اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔